یہ کہانی ایک بڑے شہر کی ہے جہاں لوگوں کی ایک خاص تعداد آباد تھی جو مختلف عادات و خصائل کے حامل تھے۔ اس شہر میں 3 دوست رہتے تھے جن کی کہانی نہایت عجیب و غریب تھی۔ ان تینوں دوستوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی، لیکن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی تھی جو انہیں دوسروں سے منفرد بناتی تھی۔ پہلا شخص تھا جو بظاہر دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اندھا تھا۔ اس کی آنکھیں تو تھی، لیکن ان آنکھوں سے وہ حقیقی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بہت دور کی چیزیں دیکھنے کا دعویٰ کرتا تھا، مگر جب اسے کسی چیز کا قریب سے مشاہدہ کرنا ہوتا تو وہ ناکام ہو جاتا تھا۔ دوسرا شخص ایسا تھا جو کان سے بہت تیز سننے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن وہ حقیقت میں بہرا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ دور کی سرگوشیوں کو بھی سن سکتا ہے، لیکن جب اسے کسی قریب سے بات سننی ہوتی تو وہ کچھ بھی سننے سے قاصر ہوتا۔ تیسری شخص کی حالت بھی کچھ عجیب تھی۔ وہ ننگا تھا، یعنی ان کے پاس لباس نہیں تھا، لیکن اس کے کپڑوں کے دامن بہت لمبے تھے جو اسے ہمیشہ فکر مند رکھتے تھے کہ کہیں اس کے دامن کو کوئی کاٹ نہ لے۔ یہ تینوں دوست ایک دن ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک اندھے نے کہا، دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گروہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر بہرے نے کہا، ہاں، میں نے بھی ان کی باتوں کی آواز سنی ہے۔ ننگے نے فوراً کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے لمبے دامن کو نہ کاٹ لیں، ہمیں فوراً کچھ کرنا چاہیے۔ اندھے نے کہا، وہ لوگ نزدیک پہنچ چکے ہیں، ہمیں فوراً یہاں سے بھاگنا چاہیے ورنہ ہماری خیر نہیں۔ بہرے نے کہا، ہاں، میں ان کے قدموں کی چاپ کو سن رہا ہوں، وہ بہت نزدیک ہیں۔ ننگے نے گھبرا کر کہا، چلو بھاگتے ہیں ورنہ وہ میرے دامن کو کاٹ کر لے جائیں گے اور میں بے لباس ہو جاؤں گا۔ یہ تینوں دوست اپنے خوف و پریشانی میں مبتلا ہو کر فوراً اٹھے اور شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ وہ جنگل بہت گھنا اور پراسرار تھا، لیکن ان تینوں نے خوف کے مارے اس کی پرواہ نہیں کی اور بھاگتے ہوئے ایک دور دراز علاقے میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہیں بھوک کا احساس ہوا اور انہوں نے کچھ کھانے کی تلاش شروع کر دی۔ جنگل میں چلتے چلتے انہیں ایک مرغ نظر آیا۔ وہ مرغ دیکھنے میں نہایت موٹا تازہ معلوم ہوتا تھا، جیسے کسی نے اسے خوب کھلایا پلایا ہو، لیکن حقیقت میں وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جس میں گوشت کا نام و نشان نہ تھا۔ اندھے نے اپنی دوربینی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، ایک بہت موٹا مرغ ہے، اسے پکڑ لیتے ہیں اور پکاتے ہیں۔ بہرے نے کہا، ہاں، میں نے اس کی آواز سنی ہے، یہ واقعی ایک زبردست مرغ ہے۔ ننگے نے جلدی سے اس مرغ کو پکڑ کر اپنے لمبے دامن میں چھپا لیا اور خوشی خوشی کہا، یہ تو ہمارا نصیب ہے، اب ہم اسے پکائیں گے، مرکائیں گے۔ تینوں نے مل کر ایک دیگ منگوائی، لیکن وہ دیگ بھی کچھ عجیب سی تھی۔ اس کا نہ کوئی پیندہ تھا اور نہ ہی کوئی ڈھکنا۔ پھر بھی انہوں نے وہ مرغ اس دیگ میں ڈال دیا اور پکانے لگے۔ انہوں نے دیگ پر اتنی دیر تک آنچ دی کہ آخر کار مرغ کی ہڈیاں بھی حلوہ بن گئی اور وہ خوش ہو کر اسے کھانے بیٹھ گئے۔ جب وہ مرغ تیار ہوا تو انہوں نے کھانا شروع کیا۔ اندھا کہنے لگا، یہ بہت مزیدار ہے، میں نے تو آج تک ایسی زبردست چیز نہیں دیکھی۔ بہرے نے کہا، ہاں، اس کی خوشبو بھی بہت مزیدار ہے، میں نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ ننگے نے مرغ کے ذائقے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ تو واقعی شاہی کھانا ہے، میں نے آج تک ایسی نعمت نہیں چکھی۔ ان تینوں نے اس مرغ کو اس طرح کھایا جیسے یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ وہ تینوں اتنا زیادہ کھا گئے کہ وہ موٹے تازے ہو گئے جیسے ہاتھی ہوں۔ ان کی جسمانی حالت اتنی تبدیل ہو گئی کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے اور ان کے کپڑے بھی تنگ ہو گئے۔ جب انہوں نے کھانے کے بعد اپنی حالت پر غور کیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اب اس جنگل سے واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ اتنے موٹے ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے راستے کی سوراخوں سے گزرنا ممکن نہ تھا۔ وہ جنگل میں پھنس گئے اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ اندھے نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ میں دور دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں اپنی ہی ناکامی کو نظر انداز کر دیا۔ بہرے نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ میں ہر آواز سن سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنی ہی حقیقت کو نظر انداز کر دیا۔ ننگے نے کہا، میں اپنے لمبے دامن کی فکر میں مبتلا رہا، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس دراصل کچھ بھی نہیں تھا۔
तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। ज़िंदगी की ज़ाहिरी चमक दमक हमें अपने असल मकसद से भटकाने की कोशिश करती है। हम लोग अपने ऐबों को नज़रअंदाज करके दूसरों के ऐब तलाश करते हैं और इन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो सिर्फ वक्ती खुशी देती है, लेकिन असल में हमें नुकसान पहुंचाती है। अंधे की तरह हम दूसरों के ऐब तो देखते हैं, लेकिन अपने ऐबों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बहरे की तरह हम दूसरों की बातें सुनते हैं, लेकिन अपनी सच्चाई को नज़रअंदाज कर देते हैं। और नंगे की तरह हम अपनी दुनियावी दामन की फ़िक्र में मुब्तला रहते हैं, लेकिन असल में हम खाली हाथ ही दुनिया से रुखसत होते हैं। दुनिया की ज़िंदगी एक ख्वाब की मानद है जो कि एक दिन ख़त्म हो जानी है। हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी हकीकत को समझना चाहिए। क़यामत के दिन हमारा असल मकाम क्या होगा, ये जानना हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझना चाहिए और अपनी असल हकीकत पर गौर करना चाहिए, ताकि हम दुनिया के करीब, दुनिया के फ़रेब ज़दा ज़िंदगी से बच सकें और अपनी आखिरत को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।